طلاق کا لغوی معنی ہوتا ہے چھوڑنا، الگ ہو جانا، کسی چیز کو کھول دینا۔ نکاح ایک عقد ہے، گرہ ہے، جو لفظ طلاق کے ساتھ کھولی جاتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے طلاق دینے کے کئی ایک اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں، جس کی عدم واقفیت کی بنا پر ہمیں بہت سے مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے کہ طلاق وہ واقع ہوتی ہے جو شرعی اور سنی طلاق ہو۔ جو غیر شرعی طلاق ہے، بدعی طلاق ہے، وہ واقع نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جس کا بندہ مالک نہیں ہے اس چیز کو آزاد نہیں کر سکتا، اور جو عورت کسی کے نکاح میں نہیں ہے اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ فلاں کو طلاق ہے، وہ میرے نکاح میں ہے تو اس کو طلاق ہے۔ اس طرح کی طلاقیں یہ غیر شرعی ہے، یہ واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لِيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا، اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو حالت طہر میں دے یا حمل کی حالت میں دے۔ تو ایام مخصوصہ میں دی ہوئی طلاق یہ بدعی طلاق ہے، یہ واقع نہیں ہوتی۔ حالت طہر یا حالت حمل میں دی ہوئی طلاق یہ طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طلاق کا اصول ہمیں سمجھایا ہے۔ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق ایک کے بعد دوسری ہے۔ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ اور یہ معاملہ آج عدالت تک بھی یہی چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ شاید عورت کو جدا کرنے کے لیے 3 طلاقوں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ مرد اور عورت کی علیحدگی کے لیے صرف 1 طلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 3 شریعت اسلامیہ نے چانس دیے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چانس کو ضائع کریں۔ اگر اس کو عورت کو بھی مرد کو بھی اس کے گھر والے سمجھاتے ہیں، معاملہ چلتا ہے تو یہ معاملہ چلنے دیں۔ اگر ان کا جدا ہونا بہتر ہے تو ان کی آپس میں جدائی ڈال دی جائے۔ تو طلاق جو ہے یہ اختلاف کا حل ہے، نہ کہ فساد کی جڑ ہے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کا تصور فساد کی جڑ کے ساتھ جو ہے وہ موسوم ہو گیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرعی طلاق کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2 افراد آپس میں بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، رہتے ہیں تو 2 خاندان فساد کا شکار ہوتے ہیں، ان کی بنتی نہیں آپس میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو جدا کر کے باقی پورے خاندان کو بچا لیا جائے۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، طلاق دے کر جو ہے دونوں خاندان فساد کی جڑ بنا کر اس کو شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی شرعی جو ہے تقاضا نہیں ہے، شرعی جو ہے اصطلاح نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے۔ تو طلاق فساد کا حل ہے، اختلاف کا حل ہے، طلاق کے ذریعے پورے خاندانوں کو بچایا جاتا ہے، نہ کہ طلاق کے ذریعے جو ہے خاندانوں کو برباد کیا جاتا ہے۔ تو طلاق صرف ایک عورت کو جدا کرنے کے لیے صرف 1 طلاق، الطلاق مرتان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے۔ تو پہلی طلاق کے بعد عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ مہینے بعد جو ہمارے قانون ہے اس میں مہینے بعد طلاق جاتی ہے۔ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو مشہور ہے کہ جی ایک مجلس میں دی ہوئی 10 20 30 طلاقیں وہ ایک واقع ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں مجلس یہ ظاہری ہے، ادھر بیٹھ کے 1 طلاق دی، ایک اوپر والی چھت پہ جا کے طلاق دی، ایک گھر جا کے طلاق دی، چلے جی 3 طلاق واقع ہو گئی۔ یہ ایک ہی طلاق ہے۔ کب دوسری طلاق واقع ہوگی؟ فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر دوسری طلاق کی ضرورت ہے تو امساکٌ بمعروف، اس عورت کو مرد اپنے پاس واپس لائے گا، اس کے ساتھ صلح کرے گا، یہ عورت اس کے گھر میں رہے گی۔ پھر جب اس عورت کو ایام آئیں گے اس کے بعد اگلے طہر کے اندر یہ مرد اس عورت کو دوسری طلاق دے تو یہ شرعی دوسری طلاق واقع ہوتی ہے۔ مہینے بعد، ہفتے بعد ظاہری مجلسوں کی تبدیلی کے ساتھ جتنی مرضی بندہ طلاقیں دیتا جائے، جب تک فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف یہ صلح نہیں کر لیتا اس وقت تک جو ہے دوسری طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو عورت کو طلاق ملتی ہے عدت پوری کرنے کے لیے۔ تو جب اس کی عدت پہلے سے شروع ہے تو اب دوسری طلاق مہینے بعد کہاں سے واقع ہوگی؟ تو یہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔
دوسری طلاق اسی وقت واقع ہوگی جب صلح کرے گا، صلح کے بعد زندگی میں پھر اس نے کہیں بھی دوسری طلاق دے دی تو یہ دوسری طلاق ہے، پھر اسی طرح تیسری طلاق دیتا ہے تو یہ تیسری طلاق جو ہے وہ تصور ہوگی۔ اس کے بعد اب جب اس نے طلاق دے دی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو یہ عورت اور یہ مرد آپس میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے الا کہ ان دونوں کا کہیں، اس عورت کا کہیں اور نکاح ہو جائے اتفاقی طور پہ، وہاں سے جو ہے وہ عورت کو طلاق ہو جائے یا اللہ نہ کرے اس کا یہ خامد فوت ہو جائے تو یہ اپنے پہلے خامد کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ حلالہ کی صورت نکالتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت ڈالی ہے۔ عام نکاح اور حلالہ میں فرق یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہر وہ نکاح حرام قرار دیا ہے جو گھر بسانے کی غرض سے نہ کیا گیا۔ عارضی جتنے نکاح ہیں، جیسے شریعت اسلامیہ نے نکاح شغار، وٹے سٹے کا نکاح جو اس جاہلیت کے وقت میں تھا اس کو حرام کر دیا۔ اس کے حرام کی وجہ اور سبب کیا تھا؟ یہی سبب تھا کہ اس وقت وٹا سٹا کیا ہوتا تھا کہ ایک بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس لیے دیتا کہ میری بیٹی کو حق مہر میں تیری بیٹی ملے گی اور وہ تیری بیٹی جو ہے وہ میرے نکاح میں آئے گی، میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کریں، آپ کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح کرتا ہوں اور ان دونوں کا حق مہر یہ بیٹیاں ہو جائیں گی یا بہنیں ہو جائیں گی۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس نکاح شغار کو منع کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی لڑائی ہو تو دوسرا جو ہے وہ خود بخود نکاح ختم ہو جائے گا، تو یہ گھر بسانے کی غرض سے نکاح نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے حلالے کو حرام قرار دیا ہے، اس کی وجہ اور سبب بھی یہ ہے کہ یہ عارضی نکاح ہوتا ہے، چند جو ہے دنوں کے لیے اس نکاح کو کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح پر جو ہے وہ لعنت ڈالی ہے، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ ہوا ہے اور حلالہ جو کروانے والا ہے، ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ڈالی ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کے ساتھ جو ہے وہ آگاہی رکھیں۔ طلاق کے یہ مسائل آئے روز گھروں کے اندر ہیں۔ جب بندہ ایک مرتبہ صلح کر کے دوسری مرتبہ طلاق دیتا ہے تو یہ اپنا ایک چانس ضائع کر لیتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صلح کر لیا ہے تو اب پہلے جو ہے نا وہ کام ختم ہو گیا، اب نئے سرے سے ہمارا دوبارہ شروع ہو گیا، 3 اکٹھی طلاقیں دیں گے تو عورت فارغ ہوگی۔ ایسے بھی کیسز جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اس مسئلے کی سنگینی یوں سمجھ لیں کہ جس بندے نے 2 مرتبہ صلح کرنے کے بعد تیسری مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، یہ بیوی اس کے لیے پکی پکی حرام ہو چکی ہے۔ اگر یہ اب بھی اکٹھے رہتے ہیں تو یہ حرام کاری کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ اہم مسئلہ ہے، اس کے ساتھ آگاہی رکھنا، اس کو اپنے آپ اپنے معاملات اور دیگر افراد اس کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ خالق کائنات نے بالتفصیل اس پارے کے اندر اس طلاق کے مسائل کو ہے جو ذکر کیا ہے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں اس نوبت سے محفوظ رکھے کہ کہیں ہمارے گھروں میں ایسی نوبت آئے۔ پیار، محبت، عقیدت، مودت کی زندگی اللہ ہمیں بسر کرنے کی توفیق دے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی نوبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے انشاءاللہ یہ پروگرام بنایا ہے کہ پارے کے خلاصے کی بجائے جتنے مسائل ان میں سے کوئی اہم مسئلہ، جیسے آج یہ طلاق کا مسئلہ بڑا اہم تھا، اس کے متعلق آپ کے کوئی سوال ہو تو یہ چاہے کہ وقفے میں ہم تھوڑا سا اس مسئلے کو ذکر کر دیا کریں گے۔ آپ جو ہے کوئی سوال آپ کا ہے تو اس وقفے کے دوران، یہ ہم 12 سے 15 منٹ کا ہمارا وقفہ ہوتا ہے، اس میں آپ وہ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ اس کا آگے نکاح ہو سکتا ہے، عدت پوری ہوگی۔ طلاق ایک ہی ہے۔ آج مرد نے طلاق دی ہے ایک عورت کو، اس عورت نے اپنی عدت پوری کی ہے، 3 شرعی ایام اس کے حیض جو ہے وہ گزر گئی۔ اب یہ عورت ایک طلاق کے ساتھ ہی پہلے خامد سے جدا ہو گئی ہے۔ 3 طلاقیں دینا ضروری نہیں ہے، نہ شریعت میں اس کا تصور ہے۔ جی، پہلی 2 طلاقیں یہ رجی ہوتی ہیں، اگر دوران عدت صلح کر لیتا ہے تو درست ہے، کوئی شرط نہیں۔ اگر پہلی 2 طلاقوں کی عدت گزر گئی تو پھر اس کو تجدید نکاح یعنی دوبارہ نکاح کر کے ان کی آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ پہلی 2 طلاقیں، پہلے 2 چانس۔
جی، دم کے بارے میں ایک بات کل رہ گئی تھی کہ دم کا طریقہ کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ قرآن کی کسی آیت کے ساتھ محبت ڈالیں، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے بندہ اس کو گنگناتا ہے، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ یا کسی ایک جو ہے سورت یا آیت کے ساتھ آپ محبت ڈالیں، کثرت کے ساتھ اس کا ورد کریں۔ جب آپ نے دم کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ، درود ابراہیمی یہ پڑھ کے اس آیت کو پڑھے، اور جو ہمارے ہاں پھونکا جاتا ہے یہ پھونک نہیں ہے دم میں، دم کے اندر ہلکا سا تھوک، یہ تھوک والی جو ہے پھونک، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر دم ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں تو یہ لعاب اس کلمات کے ساتھ بابرکت ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بابرکت لعاب آپ نے اس جگہ پر لگانا ہے جس جگہ آپ نے دم کرنا ہے۔ کسی کو دم کر کے دینا ہے تو لعاب جو ہے وہ لگا کے آپ دے پانی کے اندر، وہ پانی آپ کے لعاب والا پیے، وہ دم والا پانی۔ تو یہ اکیلی جو پھونک ہے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوک والی جو پھونک ہے اس طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے نا، وہ دم کیا کرتے تھے رات کو، سورۃ فلق ناس اخلاص آپ پڑھتے تھے، تو اس کا طریقہ کیا تھا، دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے اور اس میں تھوکتے، اور پھر آپ اپنے سارے جسم پر اس تھوک کو مل لیا کرتے۔ تو یہ دم، بچوں کو بھی اسی طرح دم کرے، بڑوں کو بھی اسی طرح دم کرے، یہ دم کا سب